بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام، آج ہمارا قدوری شریف کا پہلا سبق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب الطہارہ، یہ پاکیوں کی کتاب ہے۔ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا ہے۔ آگے صاحب کتاب ان کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا ففرض الطہارتی، یعنی وضو کے فرائض، طہارت کے فرائض، غسل الاعضاء الثلاثہ، وہ ہے 3 اعضاء کا دھونا، ومسح الرأس، اور ایک سر کا مسح کرنا۔ یعنی وضو کے 4 فرائض ہیں، 3 اعضاء کو دھویا جاتا ہے اور ایک سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، اور کوہنیاں، والکعبان، اور ٹخنے، یدخلان فی الغسل، یہ بھی دھونے میں داخل ہیں۔ عند علماءنا الثلاثہ، ہمارے 3 علماء کے نزدیک۔ وہ کون کون سے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان 3 علماء کے نزدیک کوہنیاں اور ٹخنے جو ہیں یہ بھی وضو میں دھونے میں داخل ہیں۔ خلافاً لظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوہنیاں اور ٹخنے جو ہیں یہ دھونے میں داخل نہیں ہیں۔ والمفروض فی مسح الرأس، اور سر کے مسح میں جو فرض ہے وہ ہے مقدار الناسیہ، یعنی پیشانی کی مقدار، وہ کتنی ہے؟ وہو ربع الرأس، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یعنی جو مسح فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ کس لیے؟ دلیل یہ ہے، لما روی المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی الناسیہ وخفی۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قوم کی گندگی کے ڈھیر پر تشریف لائے، فبالا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب مبارک فرمایا، وتوضأ، اور حضور نے وضو فرمایا، ومسح علی الناسیہ، اور اپنی پیشانی پر مسح کیا، وخفی، اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ پیشانی پر مسح کرنا یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ وسنن الطہارہ، آگے ہیں وضو کی سنتیں، طہارت کی سنتیں۔ غسل الیدین ثلاثا، دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کو ثلاثاً 3 مرتبہ، قبل ادخالہما الاناء، برتن میں داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ وضو کی پہلی سنت ہے۔ اذا استيقظ المتوضی من نومہ، کہ جب بیدار ہو وضو کرنے والا اپنی نیند سے۔ استيقظ معنی ہے بیدار ہونا، المتوضی یعنی وضو کرنے والا، من نومہ اپنی نیند سے جب وضو کرنے والا بیدار ہو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ اور دوسری وضو کی سنت فرمایا وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضو، اور بسم اللہ پڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرنا وضو میں۔ والسواک، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ والمضمضۃ، اور کلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ ومسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وتخلیل اللحیہ، اور داڑھی کا خلال کرنا، لحیہ ہوتا ہے داڑھی کو کہنا، تخلیل معنی خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی وضو میں سنت ہے، تکرار جانا بار بار دھونا۔ اور آگے ہے وضو کے مستحبات۔ ویستحب للمتوضی، اور وضو کرنے والے کے لیے مستحب کیا چیزیں ہیں، یعنی وضو کے مستحبات کیا ہیں۔ پہلا فرمایا ان ینوی الطہارہ، وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ ویستوعب رأسہ بالمسح، اور اپنے پورے سر کا مسح کرنا، یستوعب معنی گھیر لینا اپنے پورے سر کو مسح کے ساتھ۔ ویرتب الوضوء،
اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی سب سے پہلے چہرہ دھونا، پھر بازو دھونا، پھر مسح کرنا، اور پھر اپنے پاؤں کو دھونا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَيُبْتَدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اور ابتدا کرے جیسا کہ اللہ رب العزت نے ابتدا کی ہے، یعنی کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، انہی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وبالمیامن، اور دائیں طرف سے ابتدا کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ والتوالی، اور پے در پہ وضو کے اعضاء کو دھونا، یعنی کہ ایک اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے اعضاء کو دھو لینا۔ مثال کے طور پر چہرہ دھویا، چہرہ خشک ہونے سے پہلے آپ بازو دھو لیں، بازو خشک ہونے سے پہلے آپ سر کا مسح کر لیں، یہ پے دار پہ وضو کرنا ہوتا ہے۔ ومسح الرقبہ، اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ آج ہم نے جو پڑھے ہیں وضو کے فرائض، وضو کی سنن اور وضو کے مستحبات، کل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔